محرم الحرام شب عاشور تنہائی کی، غربت کی، پریشانی کی شب ہے۔ یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے، عشق و معرفت کی شب ہے، عبد کے معبود سے راز و نیاز کی شب ہے، تسبیح و تقدیس کی شب ہے، عبادت گزاروں کی شب ہے، سجدہ گزاروں کی شب ہے، حسین ابن علی کی اہل حرم کے درمیان آخری رات ہے، زینب کی حسین سے جدائی کی رات ہے، حر کا مقدر بدلنے کی رات ہے۔ ایک طرف لشکر اعداء میں صف آرائی ہے تو دوسری طرف حسین ابن علی نے بزم عبادت سجائی ہے۔ لالچ و بغض میں مبتلا فوج ستمگر تو آپ کے خون کی اس قدر پیاسی تھی کہ کربلا کی جنگ آج ہی رونما ہو جاتی اگر امام علی مقام عبادت، راز و نیاز اور تلاوت قرآن پاک کی خاطر مزید ایک رات کی مہلت نہ لیتے۔ در حقیقت آپ نے یہ مہلت لی نہیں تھی بلکہ دی تھی۔ اگر اب بھی مثل حر کوئی لشکر باطل سے جدا ہونے والا باقی ہے تو حسین کے پاس آ جائے اور پھر آدھی رات کے وقت چراغوں کو بجھا کر آپ نے اصحاب با وفا سے اپنی بیعت اٹھا لی اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، حسین تم سے راضی ہے، لیکن سلام ہے عشق شہادت سے سرشار مجاہدوں پر جو امام حق کے ساتھ کھڑے رہے، اور پھر وہ صبح نمودار ہونے کو ہے کہ جب نواسہ رسول، معظم و نبی محتشم، امام عرب و عجم، شہید اعظم، شہسوار کربلا، صاحب تیغ لافتہ، پیکر صدق و صفا، آئینہ صبر و رضا، وارث چادر تطہیر، صاحب علم و عرفان، محافظ قرآن، امام علی مقام سیدنا امام حسین کا مقتل ہی ان کا مدرسہ بن جائے گا، جہاں نسل آدم قیامت تک سرفرازی اور بلندی کا سبق پڑھتی رہے گی۔ میدان کربلا میں میرے امام اور ان کے گھرانے کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھایا گیا۔ کیا یہ ظلم و ستم رک نہیں سکتا تھا؟ کیا امام حسین کے پاس جھک جانے کا آپشن نہیں تھا؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہاں جھک جانے سے حسین بچ جائے گا، لیکن اللہ کا قانون، نبی کی شریعت سب پامال ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اپنی ذات پر ذات خدا کو ترجیح دینا کوئی حسین سے سیکھے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت کرنا کوئی حسین سے سیکھے، دین کی خاطر قربانی دینا کسے کہتے ہیں یہ کوئی حسین سے سیکھے۔ ہر سال کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ہر سال ایک سوال میرے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ دشمن حسین کے لشکر میں بھی تو کوئی عالم ہوگا نا دشمن حسین کے پاس؟ یزیدی لشکر میں کسی نے تو کوئی حدیث سنی ہوگی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن وہ پھر بھی سمجھ نہیں سکے، وہ اندھے ہو گئے جیسے ان کے دلوں میں کبھی ایمان تھا ہی نہیں، وہ جہنمی ہو گئے۔ لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ آسمان سے ابابیل کیوں نہیں اترے؟ حضرت اسماعیل کے لیے چشمہ پھوٹ گیا تھا، میدان کربلا میں کیوں نہیں؟ تو جواب ہے بے شک حسین چاہتے تو سارا فرات اٹھ کر ان کے قدموں میں آ جاتا، بے شک حسین چاہتے تو ساری زمین دو ٹکڑے ہو جاتی اور دشمنان حسین اس میں غرق ہو جاتے، لیکن وہ راضی بارضا تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوگا؟ کیا حر نے یزید کے ارادے انہیں بتا نہیں دیے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر کے کیا نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں کربلا کی منظر کشی نہیں کر دی تھی؟ ہمیں امام علی مقام نے سکھایا کہ مقام انسان کیا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے سر دے دیا لیکن راز آشکار نہ ہونے دیا۔ کربلا میں اللہ نے قیامت تک حق کے لیے اٹھنے کا سبق دے دیا ہے، ظالم کے آگے نہ جھکنے اور دین پر اپنی ذات اور آل کو سبقت دینے کا عمل دکھا بھی دیا اور سکھا بھی دیا ہے۔ ہم غم حسین تو منا لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی ذات پر دین کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا ہمیں مال و